آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، رجب المرجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس مہینے میں عبادت کرنا اور عبادت کی کثرت کرنا یہ فضیلت رکھتا ہے، لیکن 27 رجب کو جو مخصوص عبادات کا التزام کیا جاتا ہے وہ مخصوص عبادات صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ البتہ اگر کسی کا معمول ایسا ہی ہو اور اس کے معمول کے مطابق وہ روزے اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو ان کی ادائیگی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ رجب المرجب کے مہینے میں صلاۃ الرغائب، مخصوص تسبیحات وغیرہ وغیرہ، اسی طرح ایک بہت بڑا طبقہ ہزاری روزے کا قائل ہے اور وہ یہ مانتا ہے کہ 27 رجب کو ایک روزہ رکھنا یہ 1000 روزوں کے برابر ہے۔ یہ بھی درست نہیں ہے۔ ان چیزوں کو سنت سمجھنا اور ان کے متعلق سنت کا عقیدہ رکھنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث سے اور بہترین روایات سے ان کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ چنانچہ مشہور ناقل حدیث، مشہور محدث علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تبیین العجب بما ورد فی فضل رجب، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وما اشتہر فی بلاد الہند وغیرہ ان الصیام فی تلک اللیلۃ یعدل الف صوم فلا اصل لہ، کہ ہندوستان وغیرہ کے علاقوں میں جو بات مشہور ہے کہ اس رات کے روزے 1000 روزوں کے برابر ہیں، یعدل الف صوم فلا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، 1000 روزوں کے برابر اس کا ثواب ہے، اس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے۔ اس ٹکڑے کو الآثار المرفوعہ کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن نجیب نے بحر الرائق کے اندر، علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مراقی الفلاح کے اندر اس قول کو اور اس سنت کے اعتقاد کو مردود قرار دیا ہے۔ اسی طرح ہمارے علماء میں مفتی رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابر نے بھی اس چیز کا رد کیا ہے اور اس کے سنت ہونے کا انکار کیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 27ویں رجب کو شب معراج ہے، معراج کی رات ہے، جس کی وجہ سے وہ اس عقیدے کے قائل ہیں اور جو بے اصل روایات، موضوع روایات کی بنیاد پر ہزاری روزے، صلاۃ الرغائب یا دیگر مخصوص تسبیحات کے قائل ہیں، جن کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی حوالہ دیا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام احادیث کی تحقیق اور جانچ پڑتال کر کے ان کو بالکل باطل اور موضوع قرار دیا ہے اور انتہائی ضعیف قرار دیا ہے، جو فضائل کے باب میں بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ فضائل کے باب میں بعض ضعیف روایات جو ہلکے درجے کی ضعیف ہوں اور ان کے متابعات موجود ہوں وہ قابل قبول ہوتی ہیں، لیکن جن روایات کی کوئی اصل ہی نہ ہو اور وہ انتہائی ضعیف درجے کی ہوں، ان کو عبادات کے اندر بھی اور ان ضعیف روایات کو فضائل کے اندر بھی قابل قبول نہیں قرار دیا جا سکتا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شب معراج اس رات میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس کے بڑے ہونے کا اور اس کے فضیلت والی رات ہونے کا ایک میسج گیا، ایک عقیدہ ہو گیا ہے ان کا، جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن یاد رہنی چاہیے کہ شب معراج سے متعلق تاریخ کی تعیین یہ مختلف فی مسئلہ رہا ہے۔ اگرچہ تعامل لوگوں کا 27ویں رجب کا ہے، لیکن شب معراج کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ ربیع الثانی، رجب المرجب، ربیع الاول، رمضان المبارک، شوال المکرم، ان تمام مہینوں میں معراج کی بات کہی گئی ہے۔ ان تمام مہینوں میں معراج
کی رات ہونے کی بات روایات سے ثابت ہے، اس لیے معراج کی رات کی کوئی حتمی تعین اور قطعی تاریخ طے کرنا یہ ممکن نہیں ہے، اور روایات اس قدر مختلف فی ہیں کہ وہ ان سے ذریعے سے تعین ناممکن ہے۔ البتہ تعامل لوگوں کا رجب المرجب سے چلا آتا رہا ہے، اس لیے شاید لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ چونکہ اس میں معراج ہے اور فضیلت کی رات ہے، اس لیے یہ عبادات کرنی چاہیے۔ تو یاد رکھیں کہ فضیلت کی رات کی بنیاد پر عبادات کی اس طرح کی تعین جب تک صحیح حدیث سے ثابت نہ ہو درست نہیں ہے، بلکہ ابن ماجہ کی روایات اور اس کی ایک روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح رجب کے روزے رکھنے کو منع فرمایا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ صحیح سنت اور صحیح احادیث اور صحیح روایات، صحیح اقوال کو سامنے رکھ کر ہی ان چیزوں پر عمل کیا جائے، اور بیجا اور بے ضرورت چیزوں سے گریز کیا جائے، اور جتنا ممکن ہو چونکہ یہ فضیلت کی راتیں ہیں بلا تعین اور بلا سنت کے عقیدے کے عبادات کو انجام دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے۔